5 بندوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 5 کم بخت لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ تہجد حالانکہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آخر وہ کون سے 5 بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں جن کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ اللہ سے پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لوگوں 5 لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جس شخص کی وجہ سے اس کے گھر میں رہنے والی کوئی بھی عورت روتی ہو، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی مار پیٹ کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے، جس انسان کے ہاتھ گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت کو تکلیف دیتے ہوں، اس کی زبان گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت کو دکھ دیتی ہو، ایسے شخص کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی تو تہجد قبول ہوتی ہے۔ 4 روپ ہیں عورت کے، عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے۔ ان 4 روپوں میں تمہاری وجہ سے کسی بھی عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو یاد رکھنا، انہی کے آنسوں کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں سے رحمت اٹھا لے گا، برکت اٹھا لے گا، رحمت کے فرشتوں کو تمہارے گھر کی طرف نہیں آنے دے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا ایک پرانے سے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ خستہ حال گھر تھا، غریب انسان کا گھر تھا، پرانا سا گھر تھا۔ آپ نے جب نظر دوڑائی، غور کیا تو دیکھا آسمان سے اس گھر پر لعنت برس رہی ہے، لعنت پڑ رہی ہے اس گھر پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اپنی منزل کی طرف جانے کے بجائے اسی گھر کا رخ کر لیا۔ دیکھوں تو صحیح، جانوں تو صحیح، معلوم تو کروں، آخر اس گھر میں رہنے والے لوگ کون سے گناہ کر رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس خستہ حال گھر کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ اندر سے 2 میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ عورت رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور مرد اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے، مرد اوپر سے ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک شخص باہر نکلا تو اس نے حضرت عیسیٰ کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی قدموں پہ جا گرا، کہنے لگا حضرت کا غریب خانے میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت نے فرمایا، پوچھا یہ بتا کہ تیرے گھر میں یہ رونے والی عورت کون ہے اور اس کو مارنے والا شخص کون ہے؟ عرض کی حضرت مارنے والا میں بدبخت ہوں، میں بدقسمت ہوں، اور رونے والی میری بیوی ہے۔ کہا کیوں مار رہے ہو؟ جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی حاضر خدمت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا شوہر تیرے اوپر کب سے ظلم کر رہا ہے، کب سے مار پیٹ رہا ہے؟ اس عورت نے کہا جب سے میری شادی ہوئی ہے، میرا شوہر مجھے تانے دیتا ہے کہ جب سے میں نے تیرے ساتھ شادی کی ہے، تجھ بدقسمت کو لے کر اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، تب سے رحمت کے فرشتوں کا آنا میرے گھر میں بند ہو گیا ہے۔ تیرے آنے کے بعد میرے گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ تو میری روزی ختم کرنے کا ذریعہ بنی، تو میرے گھر کو برباد کرنے کا ذریعہ بنی، تو میرے گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسانے کا سبب بنی۔ حضرت اسی وجہ سے میرا شوہر مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ہر وقت میں گھر میں روتی رہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا حضرت جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے، جب سے میں نے اس سے شادی کی ہے، اس سے پہلے میں امیر تھا، پیسوں والا تھا، اس کے آنے کے بعد میں غریب تر غریب بن گیا ہوں۔ پہلے میں دینے والوں میں سے تھا، اب میں لینے والوں میں سے بن گیا ہوں۔ اس کے آنے کے بعد رحمت کے فرشتے میرے گھر سے روٹ گئے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، یہ مت کہے کہ اسی کے آنے سے تیرے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو گیا ہے، تیرے گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، بلکہ یوں کہا کر کہ جب سے تو نے اسے مارنا شروع کیا، جب سے تو نے اس پر ظلم ڈھانے شروع کیے، اسے پیٹنا شروع کیا، جب سے تیری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ان آنسوں نے رحمت کے فرشتوں کا تیرے گھر میں آنا بند کر دیا، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا تیرے گھر میں آنا بند کر دیا۔
ان آنسوؤں نے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی۔ فرمایا کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ ظالم انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، کسی عورت پر ظلم کرنے والے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر لیتا۔ دوسرا شخص شراب پینے والا، شراب کا عادی شخص، شراب کے عادی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص تھا جو شرابی بھی تھا اور ساتھ میں سود خور بھی تھا، شراب کے نشے میں دھت۔ ایک دن یہ شخص سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، اس کا پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں ڈھیر ہو گیا، فوت ہو گیا، مر گیا۔ نوجوان بیٹے نے باپ کو دفن کیا، 3 دن تک سوگ مناتا رہا، 3 دن روتا رہا۔ چوتھی رات باپ خواب میں ملا، بیٹے نے پوچھا ابا اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ روتے ہوئے باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، میں سود خور تھا، شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گرا، بجائے زمین پر جانے کے سیدھا جہنم میں جا گرا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں جا گرا۔ جب انسان شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت یہی زبان انسان پر لعنت کر رہی ہوتی، جسم کا ہر ایک بال انسان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، پینے والے پر لعنت کر رہے ہوتے، شرابی کی آنکھیں شرابی پر لعنت کر رہی ہوتی۔ کیوں؟ اس وقت آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ شرابی انسان بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، تمیز نہیں کر پاتا۔ شراب آنکھوں سے حیا چھین لیتی ہے، غیرت چھین لیتی ہے، انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا شرابی انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص، یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکانے والا شخص، جو اتنا بڑا قیمتی سر جس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود، سننے کی سمجھنے کی صلاحیت موجود، 3 انچ کی یہ پیشانی، اتنا بڑا سر کسی غیر کے آگے جھکاتا ہے بجائے رب کے آگے جھکانے کے۔ فرمایا ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ شخص پکی توبہ نہیں کر لیتا۔ چوتھا، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا، والدین کو ان کی غربت کے تانے دینے والا، والدین کا جینا حرام کرنے والا۔ زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے نا اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ فرمایا نمبر 5، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو وضو کا طریقہ جاننے کے باوجود بھی اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا، ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔